السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 21ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید، مثنہ بن حارثہ اور پھر حضرت ابو عبید کے مقابلے پر آنے والے تمام فارسی سالاروں ہرمز، کارن، جابان، نرسی اور جالینوس کی شکست کے بعد ملکہ فارس اور رستم نے اپنے سب سے اہم اور تجربہ کار جرنیل بہمن جازویا کو میدان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بہمن مدائن سے 30,000 سوار اور 300 ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ اس عظیم لشکر کے آگے درفش کاویانی لہرا رہا تھا، جسے اہل فارس اپنی فتح کی ضمانت خیال کرتے تھے۔ چند دن کے بعد یہ عظیم فارسی لشکر دریائے فرات کے کنارے پہنچا، جہاں دریا کے دوسری طرف اسلامی لشکر خیمہ زن تھا۔ جب یہ لشکر پہنچا تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے لڑائی نہ ہو سکتی تھی۔ عربوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھے تھے، وہ اتنی مہیب چیز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مسلمان ہاتھیوں کو دریا کے دوسرے کنارے کھڑے ہو کر تب تک دیکھتے رہے جب تک مکمل اندھیرا چھا گیا۔ رات کو مسلمان سالاروں نے مجاہدین کو بتایا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ فارسی لشکر تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، جبکہ جنگی تربیت یافتہ ہاتھی اس کے علاوہ ایک اضافی جنگی قوت تھے۔ وہ رات گزر گئی۔ فجر کی نماز کی امامت حضرت ابو عبید نے خود کرائی اور سورہ انفال کی وہ آیات پڑھ کر سنائی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کے متعلق ہدایات فرمائی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آج کے دن جس نے پیٹھ دکھائی بجز اس کے کہ وہ مصلحت کے تحت پیچھے ہٹا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبید نے مسلمانوں سے کہا، مجاہدین اسلام، تم نے باطل کی اس طاقت کو ہر میدان میں شکست دی ہے۔ ہر میدان میں دشمن کی تعداد اور جنگی طاقت تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ اپنے انہی بندوں کو نوازتا ہے جو اس کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھیوں سے ڈر جاؤ اور شکست کی سیاہی مل کر مدینے واپس جاؤ۔ تمہاری اپنی بیویاں، بچے اور مائیں بہنیں تمہاری صورت دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ ان ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان مہیب چٹانوں کو انہی کے لہو میں ڈبو دو۔ صبح کی روشنی ذرا سفید ہوئی تو دریا کے پار سے فارسیوں کی للکار سنائی دی۔ حضرت ابو عبید نے دیکھا تو دریا کے دوسرے کنارے ایرانی سپہ سالار بہمن جازویا پکار رہا تھا، کیا تم دریا پار کر کے اس طرف آؤ گے یا ہم ادھر آئیں؟ بہمن جازویا نے پوچھا۔ حضرت ابو عبید نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کہ وہ اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے جواب دینا چاہتے تھے۔ تم عرب کے بدو اس طرف آنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے۔ بہمن جازویا نے دوبارہ للکار کر کہا، تم دریا کے اس طرف آنے سے ڈرتے ہو کہ کہیں ہمارے ہاتھی تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے للکار کر کہا، ہم آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دریا کے کنارے سے ہٹ گئے۔ لشکر اسلام کے آزمودہ کار جرنیلوں نے حضرت ابو عبید کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں خود دریا عبور کرنے کی بجائے دشمن کو اس طرف آنے کا موقع دینا چاہیے، اور اس طرح فوج کی قلت کے پیش نظر ہم اپنا عقب محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو عبید کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ بہمن جازویا کو للکار کر کہہ چکے تھے کہ ہم دریا کی دوسری طرف آ رہے ہیں۔ مسلمان سالاروں نے جب حضرت ابو عبید کو دریا کے دوسری طرف جانے کی بجائے فارسی لشکر کو اس طرف آنے کا کہا تو حضرت ابو عبید نے کہا، خدا کی قسم میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم ان آتش پرستوں سے ڈرتے ہیں جنہیں ہم ہر میدان میں شکست دے چکے ہیں۔ آتش پرست موت پر ہم سے زیادہ دلیر نہیں۔ کشتیوں کا پل موجود ہے اور ہم دریا کے پار جا کر لڑیں گے۔ ابو عبید، مثنہ بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لشکر کو دریا کے پار لے جا کر لڑاؤ گے۔ تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا ابن حارثہ؟ ابو عبید نے پوچھا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ حضرت مثنہ بن حارثہ نے جواب دیا، اور وہ ہاتھی بھی لائے ہیں۔ ان کی تیاری دیکھو، انہوں نے ہمارے لشکر کے لیے بہت تنگ جگہ چھوڑی ہے، ہمیں دریا کے پار نہیں جانا چاہیے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبید بہمن جازویا کی للکار پر اس قدر مشتعل ہو گئے کہ وہ حضرت مثنہ بن حارثہ کی کسی بھی دلیل کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ بھی دیکھو ابو عبید، حضرت سلیط بن قیس نے کہا،
ہماری تعداد 8,000 کے قریب ہے اور ان کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ ہے۔ میدان کے زیادہ حصے میں تو انہوں نے اپنی فوج کو پھیلا رکھا ہے اور ہاتھیوں کو اپنے قلب میں رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے 8,000 مجاہدین کے لیے جو جگہ چھوڑی ہے وہ بہت تنگ ہے۔ ہمارے سواروں کے لیے یہ جگہ گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ پیچھے دریا ہے اور سامنے ہاتھیوں کی دیوار۔ ان مہیب اور ہیبت ناک ہاتھیوں کو دیکھ کر ہمارے گھوڑے بدک بھی سکتے ہیں۔ ہمیں پار نہیں جانا چاہیے بلکہ انہیں دریا کے اس طرف آنے کا موقع دینا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے کہا، یہ ہماری بزدلی ہوگی کہ ہم دریا کے پار نہ جائیں۔ حضرت مثنی بن حارثہ، حضرت سلیت بن قیس اور حضرت سعد بن عبید نے حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور ان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا، مگر حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ کیا تمہیں فارسیوں کی نسبت موت کا زیادہ خوف ہے؟ حضرت ابو عبید کی یہ بات سن کر حضرت سلیت بن قیس نے ذرا درشت لہجے میں کہا، ابو عبید، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ ہم نے تمہیں خطروں سے خبردار کر دیا ہے۔ تم ہمارے سپہ سالار اور ہمارے لشکر کے امیر ہو، تمہاری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، مگر جو فیصلہ تم کرو گے ہم قبول کریں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمان جو دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا پر چھا گئے اور جنہوں نے کیسر روم اور کسرے فارس کی عظیم جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس میں جوش جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کردار اس نظم و ضبط کا بھی تھا جس میں مسلمان اپنے امیر کی اطاعت کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ حضرت مثنی بن حارثہ، حضرت سلیت بن قیس اور حضرت سعد بن عبید نے بہت شدت سے حضرت ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف کیا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمان جب کشتیوں کے پل سے دریا پار کرنے لگے تو وہ آزمودہ کار جرنیل جنہیں حضرت ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف تھا، دریا عبور کرتے وقت سب سے آگے تھے۔ جس مجاہد نے سب سے پہلے دریا عبور کیا وہ حضرت سلیت بن قیس رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مسلمانوں نے ابھی دریا کے پار پہنچ کر قدم بھی نہیں جمائے تھے کہ فارسی لشکر حرکت میں آ گیا اور وہ میدانی جنگ جو پہلے ہی ناکافی تھا اب اس قدر تنگ ہو گیا کہ مسلمانوں کی اگلی صفیں دشمن کے تیروں کی زد میں تھیں۔ مسلمان سواروں کی یہ حالت تھی کہ گھوڑوں کے لیے ادھر ادھر ہٹنے یا گھوم کر لڑنے کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ مسلمان اپنی جنگی ترتیب کا منصوبہ پہلے سے بنا چکے تھے، مگر دریا کے دوسرے کنارے پہنچتے ہی انہیں جنگی ترتیب میں آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ابھی آخری دستے نے پل عبور بھی نہیں کیا تھا کہ فارسی لشکر پوری طاقت سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور مسلمانوں کو اتنی تنگ جگہ پر اپنے دستوں کو منظم یا درست کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یہ ایرانی سالاروں کی ایک چال تھی جس سے مسلمان سالار حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کو خبردار کر رہے تھے، لیکن وہ تمام سالار جن کو حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف تھا، ان شدید اور مشکل حالات کے باوجود بھی سب سے اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے لیے ایک جال بچھایا تھا اور حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کے جوش کی وجہ سے مسلمان ایرانیوں کی اس جال میں پھنس چکے تھے۔ اس خون ریز اور ہیبت ناک جنگ کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔